سقوط کر رہا ہوں، میں گر رہا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، مجھے اوپر جانا. آپ تیار تو ہوئیے. خدا نے کب اپنے بندوں کو منع کیا ہے؟ خدا نے کہیں بندوں کو منع کیا میرے بندے اس کے بعد یہ آخری لائن ہے اب میں تجھے قبول نہیں کروں؟ نہیں، ایک مرتبہ ٹوٹ کر آئیے تو ایک مرتبہ ٹوٹ کر یہ بندہ آئے تو خدا کے حضور میں. بعض واقعات ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم جیسے نہ جانے کتنے بشر موجود ہیں، کتنوں کو ضرورت ہے کہ آ کر خدا کی بندگی میں دوبارہ آ جائیں. بشر حافی کا واقعہ شاید بچوں نے نہیں سنا ہوگا، نہ بڑوں نے تو سنا ہوگا. جب بغداد میں بشر حافی نام کا ایک شخص ہے، اس کا نام حافی ابھی نہیں ہے، ابھی فقط بشر نام ہے. حافی کیوں پڑا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس کے گھر میں گانا، نغمہ، لہو و لعب کی محفلیں، چونکہ پیسے والا کا عیاشیوں کی محفلیں سجتی تھیں، لوگ جمع ہوتے تھے، آتے تھے، رقص و گانا اور نہ جانے کیا. ایک مرتبہ وہاں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت کا گزر ہوا. اسی اثنا میں کنیز نے دروازہ کھولا، کسی کام سے باہر آئی تھی. حضرت ایک جملہ کا دیکھیں، ہجرت کرانے کے لیے ایک جملہ کافی، اگر دل میں تھوڑا سے نور باقی ہو. حضرت نے ایک عجیب جملہ کہا. حضرت نے فرمایا اس گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، کسی کا بندہ ہے یا آزاد ہے. عبد ہے اس گھر کا مالک یا اس گھر کا مالک آزاد ہے؟ کنیز نے کہا آپ کنیز نہیں جانتی ہے امام ہے. کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اس شہر کے ایک مشہور اور معزز نام ہے میرے مولا کا. میرا مولا کہاں کسی کا عبد ہو سکتا ہے، وہ کسی کا غلام ہوگا، وہ خود بہت معزز شخصیات میں سے ہے. حضرت نے ایک جملہ اور فرمایا. حضرت نے فرمایا صحیح کہتی ہو کہ اگر عبد ہوتا تو اس کے گھر سے اس طرح کی آوازیں نہیں آتی. تو یہ پتہ کنیز نہیں سمجھی. مولا جس کو سمجھانا چاہے تھے تو اس کے لیے جملہ مولا نے روانہ کر دیا. مولا نے فرمایا اگر عبد ہوتا تو اس طرح کی آوازیں نہیں آتی. کنیز جب اندر داخل ہوئی، بشر نے پوچھا کہ کون تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہا کہ تم نورانی شخصیت تھی. عجیب سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ اس گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا معلوم ہے کہ آزاد ہے، وہ کہاں عبد ہو سکتے ہیں، بشر میرے مولا کا نام ہے. تو کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا صحیح کہہ رہی ہو، وہ عبد نہیں ہے. بشر کہتا ہے یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اتنی تیزی میں نکلا اپنے گھر سے کہ اپنی نالین بھی نہیں پہنی، لہذا کہتے ہیں حافی یعنی ننگے پیر نکلا. یہیں سے اس کا نام جو ہے بشر حافی یعنی برہنہ پا. دیکھو ہجرت کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگانا پڑتا، کل سے پڑھوں گا نماز، پرسوں سے پڑھوں گا. آج اگر سمجھ میں آ گیا کہ اب تک نہیں پڑھی تو غلط ہے، تو اس کے بعد وضو کر کے تکبیرۃ الاحرام کر کے کھڑے ہو جاؤ. مہاجر بہت سوچتا نہیں ہے، جب لگا کہ گناہوں میں ہوں نکل آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد پلاننگ تو نہیں ہوتی کہ کل سے دیکھوں گا اور پرسوں سے دیکھوں گا. جھوٹ اب اس ہفتے کے بعد چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا. جھوٹ ایک ہفتے کے بعد اگر مجھے پتا چل گیا کہ یہ غلط چیز ہے تو پھر اس کے بعد ختم. کا ننگے پیر روانہ ہوا مولا کی سمت، حضرت کے قدموں پہ گر گیا اور گرنے کے بعد کہتا مولا میں عبد بننا چاہتا ہوں. دیکھیں جملوں پہ توجہ فرمائیے. مولا میں عبد بننا چاہتا ہوں، کیا خدا مجھے اپنی بندگی پہ قبول کرے گا؟ اے مولا آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اب تک میں عبد ہی تھا لیکن اپنی شہوتوں کا عبد تھا، اپنی خواہشات کا عبد تھا. اب تک میں اسیر تھا، اب چاہتا ہوں آزاد ہونا. چونکہ جب تک انسان خدا کی بندگی میں نہیں آتا، کبھی منصب کا اسیر ہوتا ہے، کبھی شہوتوں کا اسیر ہوتا ہے، کبھی قدرت کا اسیر ہوتا ہے. لیکن جب خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے تو خدا کا عبد ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک مرتبہ خدا کی بندگی ملے تو اس کے بعد انسان بے نیاز. اس سے پہلے ہزاروں بندگی ہے. دیکھو خدا کی بندگی نہیں کرو گے
تو بہت لوگوں کے بندہ بننا پڑے گا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا جو خصوصیات شہدائے کربلا کی ایک خصوصیت یہ بندگی، خدا کے بندے بن جاؤ بہت سی بندگی سے چھٹکارا مل جائے گا. خدا کے نہیں بندے بنو گے تو نہ جانے کتنے توہمات کی بندگی تمہیں لمحہ لمحہ ہر چیز کی بندگی کرنی پڑتی. معلوم ہے جو لوگ خدا کی بندگی چھوڑتے وہ پھر ہر چیز کی بندگی کرتے ہیں، اور جو خدا کی بندگی کرتے ہیں خدا کہتا عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے مجھ جیسا بن جا، میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. عجیب مراد ہے، میرے بندے میری اطاعت کر، میری بندگی کر، میں تجھے کیا کروں گا اپنے جیسا بنا دوں گا. عجیب ہے، خدا جیسا کون بن سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن اس حدیث قدسی میں ہے عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میرے اللہ اپنے جیسا کیسے بنائے گا؟ کہا نہیں سمجھا تم نے، میں اپنی صفات کی تجلی گاہ تجھے بنا دوں گا. تو علی جیسی بندگی کر کے بتا، میں تیری آنکھوں کو عین اللہ بنا دوں گا، تیرے چہرے کو وجہ اللہ بنا دوں گا، تیرے ہاتھوں کو ید اللہ بنا دوں گا. بندگی کر کے تو بتا، تو بندگی کر، پھر دیکھ کائنات میں تو کہے گا کسی چیز کو کن، وہ بھی فیکن ہوگا. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کیا آپ علی کو بار بار ہم کیا کریں؟ خدا نے اپنی صفات علی کو دیا ہے، پتہ نہیں بات ہے، خدا نے دیا ہے، بندہ ہے لیکن ساری صفات معبود نے دی ہے کہ میں کہتا ہوں کن فیکن، تو علی تو بھی کہے گا کن فیکن ہوگی. اور ہوئی ہے کائنات میں. دیکھا نہیں آپ نے وہ سارا مرحلہ جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو مرد خیبری نے مولا کے حضور میں آ کر کیا کہا تھا؟ مولا اور ایک مرد خیبری، بعض بچوں کی وجہ سے بڑوں سے معذرت، بعض واقعات بچوں کی وجہ سے دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا، بڑوں کو ذہن میں رکھ کے آتا ہے کہ انہیں یاد ہوگا، لیکن بچوں کا جب چہرہ دیکھ اتنی غور سے اگر بچے سن رہے ہیں تو باقاعدہ انہیں سنانا چاہیے. مرد خیبری کے ساتھ حضرت جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، اس مرد خیبری سے گفتگو ہو رہی، انہیں پہچانتا کون ہے. ایک ایسا مقام آیا نا جہاں آنے کے بعد پانی کا تالاب تھا، اس مرد خیبری کو کچھ آتا تھا، اس نے کچھ پڑھا، ایک لکڑی لی، پڑھا، لکڑی پہ بیٹھ کر سوار ہو کر پانی کے اس طرف چلا گیا. اس کو لگا کہ میں نے بہت بڑا کوئی معجزہ اور کرامت دکھائی ہے. دریا کے اس طرف سے چلا کے مولا سے کہہ رہا ہے یا فتح لو عرفت ما عرفتو، اگر تو وہ جانتا جو میں جانتا تھا، لجریت کما جریتو، تو تو بھی پانی پر اسی طرح چلتا جس طرح میں چل کر آیا ہوں. ایک مولا نے پانی کی جانب نگاہ کیا، آپ نے پڑھا تھا، حضرت نے نگاہ کیا اور حضرت پانی پہ چل کر اس طرف جب پہنچے. دیکھیں اگر عرفان ہو نا، معرفت، تو آدمی وہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے. فوراً محلہ کے قدموں پہ گر گیا اور کہتا ہے یا فتح ماذا قلتا حتی حولت الماء حجرا، اے جوان تو نے کیا پڑھ دیا کہ پانی پتھر ہو گیا. نہیں، روایت کا جملہ ہے یا فتح ماذا قلتا حتی حولت الماء حجرا، تو نے کیا پڑھا کہ پانی پتھر ہو گیا. حضرت نے فرمایا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا تھا. تو مجھے فرما رہے ہیں جو پانی پہ اسی کہتا ہے کہ انا دعوت اللہ باسمہ العظم، میں نے اللہ کو اسم اعظم سے پکارا تھا. حضرت نے فرمایا وما ہوا اسم العظم، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا اسم وسیع المصطفیٰ، اس اسم اعظم کا نام وسیع مصطفیٰ کا نام ہے. حضرت نے فرمایا تو نے وسیع مصطفیٰ کا نام لیا، وَأَنَا وَسِيعُ الْمُصْطَفَىٰ، اور میں خود وسیع مصطفیٰ ہوں. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. انہوں نے میرے نام کا واسطہ دیا تھا، میں خود وسیع مصطفیٰ ہوں. تو یہ وہی مرحلہ ہے اگر انسان بندگی کرنا سیکھے. اگر آدمی بندگی کر جائے، اگر ہجرت کر جائے، علی مہاجر اللہ ہے یا نہیں؟
نہیں مہاجر بھی کہنا اس مرحلے پہ مجھے کم لگتا ہے. علی فانی فی اللہ ہے. نہیں شاید یہ مرحلہ میرے پاس وقت نہیں رہے گا کہ اسے بتا. مہاجر الی اللہ اب بھی ہجرت کے مرحلے میں ہے. فانی فی اللہ یعنی اپنے آپ کو ارادے خدا میں فنا کر چکا ہے. اب ہجرت کا معنی بھی ہوتا نا فانی فی اللہ ہے علی. اسی لیے پیغمبر فرماتے انہو خشن فی ذات اللہ. علی نے اس قدر اپنے آپ کو ارادے خدا میں فنا کر لیا ہے کہ اگر علی کا حق چھینا جائے تو علی خاموش رہ سکتا ہے، لیکن اگر حق کے خدا پامال ہو تو علی خاموش نہیں رہ سکتا. تو یہ فانی فی اللہ کا کارنامہ یہی ہوتا ہے. نحن فانی فی اللہ، یہ فانی فی اللہ خدا کی قسم. یہ مرحلہ میں آپ کی خدمت میں فقط اس لیے عرض کر رہا تھا ہجرت کو طے کرو. یہ ہجرت طے کرو، آمادہ ہے وہ آپ کو لے جانے کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کا کیا معنی کرتے ہو آپ؟ یہ ہدایت کا چراغ، یہ کشتی نجات آمادہ. آپ آمادہ ہو یا نہیں آمادہ ہو، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہو نہیں. آج سن 61 ہجری میں تو یہ کشتی نجات نہیں ہے، یہ تا قیامت کشتی نجات ہے. آج بھی یہاں لوگ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ آ کر اس کشتی میں سوار ہوئے، کتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے. یہ کشتی حسین تو ہے نا. ہر دور کی یزیدیت اسی لیے تو پریشان ہے، ہر دور کے فتاوے کے طوفان اسی لیے تو پریشان ہے. جب تک یہ کشتی نجات رہے گی ہم کسی کو ڈبو نہیں سکتے. ہر لمحہ تو یہ تیار ہے. آپ ہجرت کے لیے تیار، میں بار بار کرو آپ تیار ہو جاؤ. یہ لے جانے میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، ان کو لے جانے میں فرق پڑتا ہے. یہ لمحوں میں لے جاتے ہیں. آپ تیار ہوئے یا نہیں تیار ہوئے؟ اصل مرحلہ تو میرا ہے، میں کہاں تک تیار ہوا ہوں، میں جانے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں. وہ تو ہاتھ تھامے ہیں، ان کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، آ جاؤ غرق ہونے سے تمہیں بچا لوں. ہم بھی کہیں مولا ہم تیار ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں. وہ گلے لگانے کو تیار ہیں، وہ گلے لگانے کو تیار ہیں. آپ دیکھیے یہ کشتی نجات نکلی ہے اور عجیب کشتی ہے. معلوم اس کشتی کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کشتی کی کوالٹی امام معصوم کی زبان سے سنی. ہجرت کرو، اس کشتی میں سوار ہو. اس کشتی کی کوالٹی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَكُلُّنَا سُفُنُ النِّجَاةِ وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَوْسَى وَأَسْرَى. ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی کے اندر دو خاصیت ہے، جگہ بھی زیادہ ہے، تیز بھی چلتی ہے. كُلُّنَا سُفُنُ النِّجَاةِ وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَوْسَى. اوسا کا معنی ہو تو گنجائش زیادہ ہے، گنجائش زیادہ. گنجائش زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی اگر ایک انسان دین اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتا، لیکن اگر ٹوٹ کر آ جائے کہ مولا مجھے نجات دے دو، تو اس کشتی میں اتنی گنجائش ہے جو غیروں کو سوار کرتی ہو آپ کو کیسے چھوڑ دے گی. بات واضح نہیں ہوئی. وہ جو غیروں کو سوار کرے وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گی؟ آپ نے اس کے غم میں اشک بہائے ہیں، آپ کو کیسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اسرا ہے. دیکھیں کشتی کے اندر دو کوالٹی ہے، ایک تو اوسا ہے، گنجائش زیادہ. اور پوری دنیا دیکھ لی، اس کشتی کی گنجائش کو اگر دیکھنا ہے تو جا کر 40 پر دیکھے کہ اس کشتی کی گنجائش کتنی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں 40 پہ جا کر اس کشتی کی گنجائش کو دیکھو نا. 1400 سال سے یہ کشتی رواں دوا ہے اور اپنے مہاجروں کو، جملہ صحیح کروں، اپنے مسافروں کو نہیں، اپنے مہاجروں کو سوار کرنے دے. یہ کشتی 1400 سال سے رواں دوا ہے. آج بھی یہ کشتی طوفانوں سے لڑ رہی ہے، آج بھی یہ کشتی نجات دے رہی ہے. اور اس کشتی میں کبھی افراد کم نہیں ہوئے، بڑے ہیں. آج بھی اس کشتی میں کبھی افراد کم نہیں ہوئے. اس کشتی کا ہنر ہی یہ ہے جو سوار ہو جاتا ہے وہ اترتا نہیں ہے. اور دنیا کی بہت سی کشتیاں ہوں، شاید ایک جگہ اگر لنگر پڑے تو بہت سے لوگ اتر جائیں، لیکن کشتی حسین کی خاصیت یہ ہے کہ لنگر تو پڑے ہیں لیکن اس کشتی سے کوئی اترا نہیں ہے. کیونکہ اس کشتی کی سنت یہی رہی ہے کہ شب عاشور چراغ بجھا دیا تو ہر ایک وہاں پر موجود ہے.
उससे कहा जाता है चले जाओ, का मौला कहाँ जाए, आपको छोड़कर कहाँ जाए। इसका हुस्न ये है, असरा तेज इतनी है। अब आप इसकी तेजी का तो अंदाजा लगा सकते हो ना। हुर कहाँ है, कहाँ है, खुदा की कसम। अगर हुर को आप सोचिए हिजरत किरदारी के लिहाज से किस जगह पर है, कितनी तेजी से ये कश्ती कहाँ जाती है। मेरे पास वो बात जुमले में, चूंकि जनाब हुर का मकाम इतना है कि मैं पास्ट को जिक्र नहीं कर सकता कि हुर कहाँ है। हुर लश्कर यजीद में, यानी अपनी अगर जबान में कहा जाए दुनिया के एक सिरे पर हैं, आना है दुनिया के दूसरे सिरे पर। यानी वो जुमलों को आप समझिएगा, मैं वो जुमले, मेरे बस की बात नहीं कि वो जुमले इस्तेमाल कर सकूं जनाब हुर के लिए। वो दुनिया के एक सिरे पर हैं, उन्हें आना है दूसरे सिरे पर। कायनात में कोई कश्ती इतनी तेज नहीं चलती जो लम्हों में एक सिरे से दूसरे सिरे पे लाए, और ऐसे सिरे पे लाए कि औलिया आकर कहते हो हमारे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाए। ये फकत कश्ती हुसैन का मौजज़ा है। ये हिजरत करने को आप तैयार तो हो, वो हिजरत कराने को तैयार है। उन्होंने कब छोड़ा है, उन्होंने सबको बुलाया, जिसको छोड़ा। बाबू को लगता है सरकार सैयदुश्शोहदा ने जो कलमात, इंशाअल्लाह ये दिन के अशरे का मौजू वही इमाम हुसैन के कलमात से गुफ्तगू होगी। वो जो हजरत ने हमारे बच्चों को जुमले याद हो, वो कलमात याद हो जो हजरत ने मदीने से लेकर करबला तक पैगाम दिए, आपके नाम दिए। ये जो खुतबात है, ये जो हजरत के बयान है, बाजों को क्या लगता है कि हजरत हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हुसैन हमें मदद के लिए नहीं पुकार रहे हैं, हुसैन हमारी मदद करने के लिए पुकार रहे हैं। अगली बात वाज़ेह, हुसैन हमारी मदद करने के लिए, वो मदद करना चाहते। वो इंसान को डूबता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि हुसैन के जिगर और दिल रहमतल लिल आलमीन का मिसदाक है। हुसैन के सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का दिल है। हुसैन नहीं देख सकते, किसी को डूबता हुआ हुसैन नहीं देख सकते। बार बार जो बुला रहे हैं सबको इसीलिए बुला रहे हैं, बार बार जो दावत दे रहे हैं इसी वजह से। इंसानियत को गर्क होता हुसैन नहीं देख सकते। हुसैन की आंखों से आंसू रवा हैं कि इंसानियत किस तरह शैतान के चुंगल में आ चुकी है, लिहाजा हुसैन बार बार पुकार रहे हैं। हुसैन अपनी मदद के लिए थोड़ी नहीं पुकार रहे, तो हुसैन की मदद के लिए तो इतने मलाइका हाथ जोड़े खड़े हैं कि मौला हुक्म दीजिए। हुसैन को नुसरत की ज़रूरत है। हुसैन अगर इशारा कर दे तो ये दुनिया तखबाला हो जाए। हुसैन हमारी मदद के लिए हमको पुकार रहे हैं। कहाँ से पाओगे इतना करीम इमाम जो तुम्हारे साथ नेकी करना चाहता है लेकिन बार बार तुम्हें पुकार रहा है। और वही आवाज़ अब भी कानों में गूंजना चाहिए। अब भी वो आवाज़ करबला के दश्त में गुम नहीं हुई है, इस आवाज़ को पहुँचाया गया। हल मिन नासिर, आज भी वो आवाज़ बुलंद है। अगर दिल के कानों से सुनो तो दश्ते करबला से आवाज़ आ रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरना व हल मिन मुगीसिन युगीसुना, वही आवाज़ आ रही। बस अज़ीज़ो, आज पहली मुहर्रम आप सब जानते हैं कि कारवान हुसैन मदीने से कैसे निकला। दस्तूर ये है कि हम पहली मुहर्रम को हुसैन के मदीने से निकलने को पढ़ते हैं। अल्लाह आप गौर करो, कल रात की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था, मदीने से निकलना हुसैन के लिए आसान नहीं था। हुसैन का बचपना मदीने में गुजरा है, कितनी यादें मदीने में हैं। माँ का प्यार मदीने में है, नाना की मोहब्बतें मदीने में, सारे मनाजिर तो हुसैन इब्न अली को याद है। अरबाब ऐसा रवायत का जुमला है, बाज़ मकामात पर मिलता है जब सरकार सैयदुश्शोहदा ने बैअत का इनकार कर दिया और जब आए हैं लौट कर और बताया बहन ज़ैनब अब मदीने में हमें रहने नहीं दिया जाएगा, सामान सफ़र तैयार करो, हम कूच कर जाएंगे। लेकिन तारीख़ में मिलता है और रवायात में मिलता है इस शब हुसैन कई मरतबा नाना की मज़ार पे गए हैं, कई मरतबा नाना की मज़ार पे गए हैं। अलबात आप तसव्वुर कर सकते हो ना हुसैन का मदीना छोड़ना कितना सख्त है। बार बार नाना के मज़ार पे जाते हैं, बार बार जाते। एक मरतबा तावीज़ कब्र से लिपट गए, मेरे नाना
مجھ سے کہا جا رہا ہے مدینہ چھوڑ دو، میں مدینہ کیسے چھوڑ دوں؟ نانا مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ ارباب ادب روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ آنکھ لگی ہے اور اس کے بعد حسین اٹھے ہیں، اور جانتے ہو کیا خواب میں دیکھا؟ یہ میرے لال حسین، ارے مدینے سے جانا ہوگا میرے لال، چونکہ تمہیں میرا دین بچانا ہے۔ اللہ اکبر، بس حسین نکلے ہیں۔ لیکن ارباب آپ نے سنا ہے نا، علماء سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے، نانا کے مزار پہ آنے کا انداز پوچھتا، بھائی کی قبر اطہر پہ پہنچنے کا انداز پوچھتا۔ آپ فقط آؤ مدینے میں تصور کرتے جاؤ، جب بھائی کی قبر کے قریب حسین پہنچے ہوں گے، کیا وہ منظر نہیں یاد آیا ہوگا؟ کس طرح میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دشت میں گر رہے تھے، کیا وہ منظر نہیں یاد آیا ہوگا؟ کس طرح تیر ستم نے میرے بھائی کے جنازے کو ہر طرف کے بارش ہوئی، وہ سارے مناظر حسین کو یاد آئے ہوں گے یا نہیں یاد آئے ہوں گے؟ لیکن بھائی سے بھی کہا خدا حافظ، لیکن ارباب ادب مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم بھائی سے رخصت ہو سکتے ہیں، نانا سے رخصت ہو سکتے ہیں، لیکن اب ماں کی قبر سے حسین کیسے رخصت ہو؟ اللہ اماں کی قبر ہے جس کا مجاور فقط حسین ہے، یہ قبر تو پوشیدہ ہے نا، ارے سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں جانتا۔ اب جب قبر اطہر پہ گئے ہوں گے، عجب نہیں ماں سے کہا ہو اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اے اماں چلو کربلا کے دشت میں اپنے لال کے امتحان کی منزلوں کو دیکھو، اے اماں چلو کربلا کے دشت میں دیکھو تمہارا حسین کیسے اون محمد کے جنازے لے آتا ہے، اے اماں چلو کربلا کے دشت میں آؤ دیکھو کیسے تمہارا حسین ارے قاسم کے جنازے کے ٹکڑے چن کر ابا کے دامن میں لاتا ہے۔ اماں صبر حسین نہیں دیکھو گی، اماں صبر حسین دیکھ لے چلو کیسے تمہارا لال ارے عباس کے کٹے ہوئے بازو اے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر۔ اماں چلو صبر حسین دیکھو کس طرح تمہارا لال ارے جوان بیٹے کا جنازہ لے کر آگے کی سبز بڑھتا ہے اور کبھی جنازہ رکھ دیتا ہے۔ ارباب ادب ماں کی قبر پہ فریاد کر رہے ہوں گے، اے اماں ارے چلو کربلا کے دشت میں اپنے لال کی غربت تو دیکھو، 6 ماہ کے بچے کے لیے کس طرح حسین پانی مانگتا ہے اور جواب پہ دھیرے سے شوبہ کبھی اصغر کا جنازہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے۔ اجرکم اللہ، عجیب مرحلہ ہے، ماں کی قبر سے کیسے جدا ہوئے ہوں گے۔ جب ایک جملہ اور بھی کہا ہو، اماں تمہیں خبر بھی ہے یہ شہادتیں تو واقع ہوں گی، کند خنجر میری گردن پہ چلے گا، لیکن اماں ان سے سب سے بڑا غم ایک اور ہے، وہ یہ کہ تیری بیٹی زینب بیردہ کوفہ و شام کے بازار میں پلائی جائے گی۔ ارباب ادب ماں کی مزار سے حسین رخصت ہوئے، اب آتے ہیں حسین ابن علی اپنے بیت الشرف میں۔ زینب انتظام ہو گیا، بہن زینب چلو جلد کوچ کر جائیں۔ بس ارباب ادب ایک آخری روایت پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ معلوم ہے کیا مرحلہ ہے؟ جب سفر پہ جایا جاتا ہے نا، سب کے نام موجود ہیں، کون کون جائے گا، کون کون کیسے جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اگر گھر میں سب کا نام سفر کرنے والوں میں ہو، ایک چھوٹی سی بچی کا نام نہ ہو، چھوٹی سی بچی کا نام نہ ہو، اللہ کیا کرے، ایک نام نہیں ہے فاطمہ زہرا کا۔ ساری بیویاں آتی ہے، فاطمہ زہرا سے ملاقات کر کے چلی جاتی ہے، الوداع کہتی ہے، الوداع کہتی ہے، لیکن جب پھوپھی آئی ہے نا زینب کبریٰ کو دیکھ کر فاطمہ صغریٰ کی امیدیں بند گئی۔ اللہ بابا اگر کسی کی بات مانے نہ مانے،
پھوپھی زینب کی بات کو رد نہیں کر سکتے. بس باب حضرت زینب آئی ہے. فاطمہ صغرا نے دامن پکڑ لیا. اے پھوپھی اماں، ارے آپ شریکت الحسین ہو، آپ سے بارش کر دو گی، بابا مجھے لے جائیں گے. بس باب حضرت زینب صغرا کو لے کر آئی. بھیا یہ بچی ہے، اسے کیوں ساتھ نہیں لے چلتے؟ ایک مرتبہ زینب کی جانب رخ کر کے کہا زینب تمہیں نہیں پتا ہے میری شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ارے تیار بدیار ننگے سر بلایا جائے گا. میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ فاطمہ زہرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار الہ تیرے حق واسطہ آل محمد کے حق واسطہ ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ تیرے حق واسطہ آل محمد کے حق واسطہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ تیرے حق واسطہ آل محمد کے حق واسطہ ہم سب سے اس عبادت قلیل کو قبول فرما. ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما. بار الہ تیرے حق واسطہ آل محمد کے حق واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق واسطہ وارث الانصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین 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 یا 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 حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی خیر العمل حیا 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 علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے بابا کو خدا لائے تو